حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه درب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة للإثم. رواہ ترمذی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیام اللیل یعنی رات کی نماز یا تہجد کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ یہ نماز قیام اللیل کی یہ نماز نیک اور صالحین کی ہمیشہ سے عادت رہی. وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ نماز تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے. وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّیِّئَاتِ، اور گناہوں کی کفارے کا یہ نماز ذریعہ ہے. وَمَنْہَاةٌ لِلْإِثْمِ، اور گناہوں سے بچنے کا بھی بہت عظیم یہ ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر تہجد قیام اللیل کی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی اور امت کو اس کا اہتمام کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی اور یہ کہا کہ تم اس نماز کا اہتمام کیا کرو. اس کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے تو نیک اور صالحین کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے. راتوں کو قیام کرنا، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، نماز کا اہتمام کرنا ہمیشہ سے نیک اور صالحین کی عادت رہی ہے. اور اس کی برکتیں یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی قریب ہونے کا بہت بہترین ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین کی قربت اور رب کی اس سے رضا اس سے حاصل ہوتی ہے. اور دوسرا فائدہ اس کا اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی یہ نماز آدمی کے گناہوں کو معاف کروانے کا بہت بہترین سبب ہے. اور تیسری فضیلت اور تیسرا اس کا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بتایا کہ یہ آدمی کو گناہوں سے باز رکھنے کا بھی بہت بہترین ذریعہ ہے. اگر کوئی شخص اس نماز کا تہجد کا قیام اللیل کا اگر عادی ہو جائے، اس کا اہتمام کرنے لگ جائے، تو سب سے پہلے رب العالمین کی قریبی قربت اور رب العالمین کی نزدیکی اس کو حاصل ہوگی. آدمی کے گناہ اس سے معاف ہوں گے اور یہ نماز آدمی کو مختلف قسم کی برائیوں سے روکنے میں انسان کو مدد دے گی. لہذا اس نماز کا اہتمام کرنا نیک اور صالحین کی عادت رہی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت دی، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد سب سے پہلا حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دیا وہ اسی قیام اللیل کا حکم تھا. سورہ مزمل کی دوسری مرتبہ جب آیاتیں نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے سورہ مزمل میں خطاب کیا، کہا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور رات کا ایک حصہ آپ قیام اللیل کریے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو سب سے پہلی جو تعلیم اور تاکید کی یہی تہجد کے قیام اللیل کے اہتمام کی تاکید کی اور اس کی تعلیم دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن اللہ رب العالمین نے دیا تھا، نبوت کا رسالت کا جو سب سے بڑا سب سے عظیم جو مشن اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا، اس مشن میں جو اللہ کے رسول کو سب سے معاون اور مددگار چیز جو ثابت ہونے والی تھی یہی قیام اللیل تھی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو سب سے پہلا حکم قیام اللیل کے اہتمام کا دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اللہ رب العالمین سے اور زیادہ مضبوط اور گہرا ہو جائے اور یہ جو بڑا منصب اللہ کے نبی کو حوالے کیا گیا اس میں یہ چیز معاون اور مددگار ثابت ہو. لہٰذا تہجد کا قیام اللیل کا اہتمام کرنا اس کی جا بہت عظیم فائدے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ کہ اس سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ اس سے ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے انسان کو یہ نماز بچاتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں
سنتوں کو پڑھنے سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک